ذرا سوچیں، آپ ایک ویران جزیرے پر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ صرف 5 دوست ہیں، اور آپ کے پاس ہے کیا؟ صرف وہ کچرا جو سمندر نے کنارے پر لا پھینکا ہے۔ کیا اس سب سے ایک کشتی بن سکتی ہے جو آپ کو کھلے سمندر کے پار لے جائے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ناممکن سی کوشش کا انجام کیا ہوا۔ یہی وہ چیلنج تھا جس کا سامنا مسٹر بیسٹ اور ان کے دوستوں کو کرنا پڑا۔ کیا صرف جزیرے پہ ملنے والی چیزوں سے بچ کر نکلنا واقعی ممکن تھا؟ یہی ان کے اس پورے مشن کا بنیادی سوال تھا۔ اصل میں یہ سارا قصہ شروع ہوتا ہے ایک خیال سے جو مسٹر بیسٹ کے ذہن میں آیا۔ انہوں نے سوچا، میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اگر میں اور میرے دوست کبھی کسی جزیرے پر پھنس جائیں تو کیا ہم واقعی وہاں سے نکل پائیں گے؟ تو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں تھی، یہ ایک اصلی آزمائش تھی۔ تو یہ چیلنج تھا کتنا بڑا؟ ذرا تفصیل دیکھتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ 5 یوٹیوبرز جنہیں کشتی چلانے کا مطلب کچھ بھی نہیں پتا تھا، انہیں صرف کچرے سے ایک کشتی بنانی تھی اور میلوں دور کھلے سمندر کو پار کر کے دوسرے جزیرے تک پہنچنا تھا۔ اور بات صرف کشتی بنانے کی نہیں تھی۔ ایک طرف تو جزیرے کے اپنے خطرے تھے اور دوسری طرف انہیں ایک ایسی کشتی بنانی تھی جو آپ سوچیں 1000 پاؤنڈ کا وزن اٹھا سکے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل انجینئرنگ کا کام تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کام شروع کیسے کیا؟ پہلا قدم اور سب سے ضروری قدم تھا کچرے سے تعمیر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنی بقا کے لیے ہر ضروری چیز ساحل پر ہی تلاش کرنی تھی، جو کچھ بھی سمندر نے کنارے پر پھینکا ہو۔ اور یہ کوئی عام پرسکون ساحل نہیں تھا۔ جنگل میں جب وہ سامان ڈھونڈنے نکلتے تھے نا، تو ان کا سامنا ہوتا تھا اصلی خطروں سے، جیسے زہریلے فڈلان سانپ، یلو آئلش وائپرز اور آوارہ کیلے کی مکڑیاں، اور ان سب کے اوپر شدید گرمی اور پانی کی کمی کا خطرہ الگ۔ ماحول اتنا خطرناک تھا کہ ٹیم کا ایک ممبر تو تنگ آ کے بول پڑا کہ قسم سے یہاں تو ہر چیز ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے ذہنی دباؤ کو صاف ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی ساری امیدیں صرف ایک چیز پر ٹکی تھیں، وہ کچرا جو گزرتے جہازوں سے بہہ کر ساحل پر آ جاتا تھا، بند ڈرم، پلاسٹک اور دوسری بیکار چیزیں۔ یہ ان کے لیے سونے سے کم نہیں تھیں، کیونکہ یہ ہی ان کی کشتی کی بنیاد بننے والی تھیں۔ یہ کام جسمانی طور پر بھی انہیں بالکل توڑ رہا تھا۔ ایک موقع پر تو ایک اہم ڈرم اٹھاتے ہوئے ایک بندہ گرمی سے بس بے ہوش ہونے ہی والا تھا، اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے اگر میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی نا تو میں یہیں گر جاؤں گا۔ اچھا، کئی دنوں کی دن رات محنت کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس پر سب کچھ ٹکا ہوا تھا، فلوٹ ٹیسٹ۔ یہ ایک امید کی کرن تھی، اور یوں سمجھیں کہ پورے مشن کا ایک فیصلہ کن موڑ۔ سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کہ اتنی محنت کے بعد جو یہ ڈھانچہ بنایا ہے، کیا یہ پانی پر ٹکے گا بھی یا نہیں؟ کیونکہ اگر یہ ڈوب گیا تو ساری محنت ضائع، سب کچھ پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ یہ تیر رہا ہے، ارے واہ، ہم نے فلوٹ ٹیسٹ پاس کر لیا، یقین نہیں آ رہا۔ یہ جو خوشی اور اطمینان کا لمحہ تھا نا، اس نے ٹیم میں ایک نئی جان ڈال دی۔ شاید پہلی بار انہیں سچ میں لگا کہ ہم یہاں سے بچ کر نکلنا ممکن ہے۔ ایک مایوس کن کوشش اب ایک حقیقی امید میں بدل چکی تھی۔ ٹیم کا حوصلہ آسمان پر تھا۔ لیکن یہ خوشی منانے کا وقت نہیں تھا، اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا۔ اب انہیں سامنا کرنا تھا سفر کے سب سے مشکل حصے کا، یعنی کھلے سمندر پر ایک 12 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر۔ اور یہ 11 گھنٹے سے بھی لمبا سفر بس آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے گھنٹے کی مشکل کے بعد چپو ٹوٹنے لگے، پھر ایک خطرناک چینل سے گزرنا پڑا، اور آخر میں جب منزل بالکل سامنے تھی، لہروں نے ہی رخ موڑ لیا۔ ہر گھنٹہ ایک نئی مصیبت لا رہا تھا۔ جسمانی طور پر یہ سفر اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ایک ممبر نے تو درد کی شدت میں کہا، مجھے تو تارے نظر آ رہے ہیں، اس وقت میری حالت بہت خراب ہے۔ اس سفر نے ان کی ہمت کیسے توڑی، اس کا اندازہ ان کی باتوں سے ہوتا ہے۔ شروع میں تو وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے کہ جب چپو چلانا چھوڑنے کا دل کرے نا تو کیا کرو گے، چلاتے رہو۔ لیکن آخر تک آتے آتے ہمت پوری طرح جواب دے گئی، مجھ سے اور نہیں ہو رہا، بس اب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہانی کا وہ موڑ آیا جو سب سے زیادہ دل توڑنے والا تھا۔ لہروں سے شکست، منزل اتنی قریب
اور پھر بھی اتنی دور۔ صرف آدھا میل، سوچیں ذرا، وہ اپنی منزل سے صرف آدھا میل دور تھے جب انہیں ہار ماننی پڑی۔ اتنا قریب کہ شاید تیر کر بھی پہنچ جاتے، لیکن جسم اور ہمت دونوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس شکست کا جو احساس تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ ٹیم کا ایک ممبر روتے ہوئے بولا، یار میں تو رونے والا ہوں، یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے اتنی محنت کی اور پھر بھی نہیں پہنچ پائے۔ یہ الفاظ ان کی مایوسی کی گہرائی بتا رہے تھے۔ تو آخر ہوا کیا؟ غلطی کہاں ہوئی آخری 20 منٹ میں؟ سمندر کی لہروں نے اپنا رخ بدل لیا۔ یہ قدرت کی ایک ایسی طاقت تھی جس پر ان کا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا۔ لہریں انہیں اتنی تیزی سے واپس سمندر کی طرف دھکیل رہی تھیں کہ ان کے چپو چلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تو چلیں اب ذرا اس ناکامی کے درد پر بات کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس ناممکن کوشش سے سیکھنے کو کیا ملا، کیونکہ کبھی کبھی ناکامی بھی بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ آخر میں مسٹر بیسٹ کے الفاظ نے اس شکست کو مستقبل کے لیے ایک عزم بنا دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے ہارنے سے نفرت ہے اور یہ احساس مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا۔ ہماری اگلی چیلنج ویڈیو میں دوبارہ فیل نہیں ہوں گا۔ اور یہ ساری کہانی ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ ایک ایسی ناکامی کی کیا قدر ہے جسے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھا۔ شاید یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی منزل تک پہنچنے سے زیادہ اہم وہ سفر ہوتا ہے جو انسانی ہمت اور برداشت کی ایک ناقابل فراموش داستان سناتا ہے۔